ویلکم بیک. کراچی میں بات کریں گے ڈاکٹر عارف الوی صاحب سے. ڈاکٹر صاحب ایک خبر ہے ہمارے پاس، ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ یعنی کہ ڈاکٹر عارف الوی صاحب اور جماعت اسلامی کی قیادت کے درمیان بہت تھورو ڈسکشنز ہوئی ہیں، بڑے سنجیدہ مذاکرات ہوئے ہیں اور کچھ معاملات پر تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان معاملات طے پا چکے ہیں. کیا یہ خبریں درست ہیں؟ جی، ملاقاتیں تو چلتی رہتی ہیں مگر ایسے کوئی تھارو ڈسکشنز اور کسی چیز پر کوئی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں ہے. البتہ یہ ضرور گفتگو ہوئی کہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن ساری سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے اور انڈیپینڈنٹ الیکشن کمیشن کے بغیر پاکستان کے اندر انتخابات اور صحیح سیاسی بساط بچھے گی نہیں. تو ان باتوں پر ضرور گفتگو ہوئی ہے مگر کوئی ایسی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. کوئی آپ کا سیاسی اتحاد بن رہا ہے یا نہیں بن رہا؟ جی نہیں، کوئی سیاسی اتحاد نہیں بن رہا. اور بنائیں گے بھی نہیں آپ جماعت اسلامی کے ساتھ؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ سیاسی اتحاد، ابھی الیکشنز بہت دور ہیں، سیاسی اتحاد کے اعتبار سے ساری باتیں جو ہیں وہ ہوا میں ہیں. البتہ میں یہ کہہ دوں کہ ہماری نیت یہ ہے کہ ہم سولو کم سے کم کام کریں اس بات پر کہ ایک اچھی قوتیں، دیانتدار قوت ایک طرف نظر آئے اور باقی بددیانت سیاست ایک طرف نظر آئے. تو بیسک کریڈیبلٹی کا ہم قوم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مینیفیسٹو اور باتیں سب کی ایک سی ہوتی ہیں مگر کرنے والے جو ہیں وہ کم ہیں. اور میں صرف ایک بات کا اس میں اضافہ کر دوں کہ جلسوں کی جو آپ نے بات کی تو ہمارا جلسوں کا مقابلہ کرنے کی نیت نہیں تھی. ہم تو صرف عوام کے ساتھ ایک دل جوڑنے والی کیفیت میں ہے کہ حالات کی خرابی کے ساتھ ساتھ امید دے رہے ہیں کہ پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے، صحیح قیادت ہو تو پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے. چلیں، آپ نے ایک بات بہت اہم کیا ہے، آپ نے ایک بات بہت اہم کیا ہے کہ آپ کو انتخابات ابھی کافی دور نظر آ رہے ہیں. تو احسن اقبال صاحب، ان کو تو انتخابات دور نظر آ رہے ہیں، قریب نظر آ رہے ہیں یا آپ کو بھی دور نظر آ رہے ہیں؟ ہماری خواہش تو تھی کہ انتخابات مدت پہ ہوں، لیکن حامد صاحب میں آپ کے ساتھ یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں بہت دکھ کے ساتھ کہ اس وقت جو پاکستان کا اکنامک ہیمریج ہے وہ شاید 1.5 سال کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس وقت حکومت کی جو بورنگ ہے پاکستان کی، اگر آپ 64 سال کی بورنگ دیکھیں، 1999 کو جب ہماری حکومت توڑی گئی تو کل قرضے تھے 2 کھرب روپے. 2008 میں جب مشرف صاحب گئے تو وہ 2 کھرب سے بڑھ کر 5.5 کھرب ہو چکے تھے، دگنے سے بھی زیادہ. آج وہ 11 کھرب پہ پہنچ چکے ہیں. ہر روز حکومت 500 کروڑ روپے کا قرضہ لے رہی ہے. اس کا الیکشن سے کیا تعلق ہے؟ بتاتا ہوں 100 کروڑ جو ہے اسٹیٹ انٹرپرائزز کا ہیمریج ہے. الیکشن کے سوال کا جواب 25,000 لوگ ہر روز غربت میں جا رہے ہیں. لہٰذا یہ اکنامک ہیمریج از ناٹ سسٹینیبل. لہٰذا اگر حکومت کی فوری ڈراسٹک چینجز نہیں ہوئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وی ول بی ویل ان آور رائٹ. اس ملک کی معیشت کو بچانے کے لیے وہ یہ ہے فریش مینڈیٹ کا کل آپ کی ڈیڈ لائن یہ تھی 10 دن کی کہ حسین حقانی صاحب جو ہیں ان کے خلاف 10 دن میں انکوائری شروع کی جائے. کیوں جی گوندل صاحب 10 دن میں انکوائری شروع ہو جائے گی؟ نہیں، پہلے انہوں نے ایک بات بڑی زور سے کہی اور ہمیشہ حسن بھائی بڑے پورے بلند آواز سے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں ہوا، ہم نے مشرف کو ٹرائل فیس کیا، ہم نے فلاں کیا. جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مشرف نہیں، ہم نے ضیاء الحق کو فیس کیا، ہم نے میاں صاحب کی حکومت کو فیس کیا، ہم نے مرحوم اس کو کیا وہ ٹوچی والے کو فیس کیا. تو کون؟ وہ اپنے پریزیڈنٹ صاحب لغاری صاحب نام بول رہا تھا، ان کو فیس کیا. ایک سیکنڈ سر میری سن لیں. ان کو فیس کیا اور ہمارے خلاف ایک کیس ثابت نہیں ہوا، بلکہ ان کی اس حد تک کوشش ہی کہ ملک قیوم بھی گیا، راشد عزیز بھی گیا، ان حالات میں بھی یہ ہمارے خلاف کیس ثابت نہیں کر سکے. اور جب یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکا تو میرے بھائی آپ کے خلاف ثابت کب ہونا تھا؟ اگر مشرف نے کوئی آپ کے ساتھ کیس آپ کے خلاف بنایا تھا تو آپ تو اسی وقت اس کے ساتھ این آر او کر کے آپ ملک سے باہر چلے گئے اور آپ پھر کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے. لہٰذا یہ بہت آپ کے خلاف تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے، میری بات سن لیں، میری بات سن لیں، آپ کی بات آگے بڑھاتا ہوں، پلیز میری بات سن لیں. میں خود بڑھاؤں گا، نہیں آپ میری مدد نہ کریں، مجھے خود بات کرنے دیں. جب مقصد ہے جب بھی یہ کوئی بات ہمارے خلاف ہوتی ہے بڑے لاؤڈلی یہ بات کرتے ہیں تو میں اب دوبارہ بڑی سبمیشن کے ساتھ عرض کروں گا کہ جو کرائیٹیریا اپنے لیے فکس کرتے ہیں وہ بھی ہمارے لیے رکھا کریں. اگر ہمارے خلاف کیس ثابت نہیں ہوا تو ہمیں الزامات نہیں لگانا چاہیے، اور اگر ان کے خلاف ثابت نہیں اس کی میں ہی باتیں بہت حقانی صاحب والی انکوائری 10 دن میں پوری ہو جائے گی. اگلی بات حقانی صاحب والی بات کرتا ہوں کہ ہمارا ایک ایشو آیا اور گورنمنٹ نے اس کا نوٹس لیا. اس سے بڑی انکوائری کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو بلایا گیا وہاں، ابھی وہ اس سے لیڈرشپ سے سوالات کرے گی، انکوائری کرے گی. حالانکہ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہ ایک خارجہ
اپنے منسٹری کی یہ انکوائری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پوری لیڈرشپ کو وہ اس لیے، اور دوسرا ظلم کی بات یہ رکھیں کہ فیصلہ آباد میں جلسے میں کہا کہ اگر یہ انکوائری میمو والی نہیں ہوئی تو یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے. تو میں نے عرض کی تھی پہلے بھی دبے لفظوں میں کہ ایک میمو ہے جس کا ثبوت نہیں ہے، مور نہیں ہے، تردیدیں آ چکی ہیں، اس پہ تو اتنا زور لگا لیا. تو اگر ان کی وہ انکوائری ہم کارگل والی شروع کر دیں تو یہ پھر کیا کس کو منہ دکھائیں گے؟ بالکل کریں. دیکھیے تو نہیں کریں کیا؟ دیکھیے مقصد آپ انکار کر سکتے ہیں. بحث کو ختم کریں. بحث کا علاج یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نہیں اس کو ایک انجام پہ پہنچاتے ہیں. ہم یہ نہیں انجام پہ پہنچائیں بجائے یہاں لڑنے کے. میں آپ کو پیشکش کر رہا ہوں کہ آئیں ہم سب مل کر اتفاق کریں کہ ایک بینچ بنے، ایک کمیشن بنے انڈیپینڈنٹ کنسنسس کے ساتھ، جس کے سامنے جس کے خلاف بھی جو کرپشن کا کیس ہے، جو شکایت ہے وہ لے کر جائے اور وہاں پہ سچ تو اتفاق ہو گیا. اس پہ تو اتفاق ہے. نہیں مانتے، یہ نہیں مانیں گے، کبھی نہیں مانیں گے. میں مانتا ہوں، میری سن لیں. مانتے ہیں لیکن ایک فن بات آ جاتی ہے. میری بات اچھا سنیں. دوسری بات جو میمو کی بات کا جواب دے دیں. جو میمو کی بات کی وہ بڑی سنگین ہے. آپ کے کیس لگتے کیوں میمو کے اوپر جو انہوں نے بات کی بڑی سنگین ہے. پہلے انہوں نے کہا جی کہ میمو ایگزسٹ نہیں کرتا، یہ افسانہ ہے. اس کے بعد یہ ثابت ہو گیا، انہوں نے ایڈمرل مولن نے جب تصدیق کر دی کہ ایگزسٹ کرتا ہے. پھر انہوں نے کہا جی کہ کوئی رابطہ نہیں ہوا، اس کی تصدیق خود ان کے وزیر داخلہ نے کر دی کہ ہوئے ہیں. اچھا میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دنیا میں جو بات کرنے دیں. اب آپ مجھے جب دنیا میں احمق سے احمق اور جاہل سے جاہل جو سفیر ہے نا، وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا کہ میں سروس چیف بدل دوں گا، میں اپنی فوج کو آپ کے کنٹرول میں دے دوں گا، جب تک کہ اس کو پیچھے سے بریف نہ آیا ہو. لہٰذا یہ جو نوعیت ہے کتنی حساس ہے. ہمارے ملک کی فوج کو وقت ختم ہو گیا، وقت ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ. ہم اسے ملک کے ساتھ غداری تصور کرتے ہیں اور اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. گوندل صاحب بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا. اگر آپ برا نہ وہ بل کلنٹن کا انہوں نے ریسپانس نہیں کیا. چلے وہ پاس گئے تھے. بل کلنٹن کے پاس کون گیا تھا؟ شہباز شریف. چلیں کوئی نہیں گیا تھا. عارف الوی صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ. آخر میں جو ایسر اقبال صاحب نے بات کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ کو یہ درخواست دیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنایا جائے جو کہ اثاثہ جات کے حوالے سے الزامات کی انکوائری کرے. اور جو آخر میں انہوں نے بات کی ہے حسین حقانی صاحب کے جو سیکرٹ میمو کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس میں کل ایک میٹنگ ہونے والی ہے اور اس میٹنگ میں حقانی صاحب اپنا موقف پیش کریں گے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلے 8-10 دن میں، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو انکوائری ہے یہ کتنی ٹرانسپیرنٹ ہے. اگر ٹرانسپیرنٹ ہوگی تو شاید حقانی صاحب بچ جائیں، اگر ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوگی تو پھر شاید حقانی صاحب جو ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن ایک بات پہ ان تینوں کا اتفاق ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک ایسا کمیشن بننا چاہیے جس میں تمام سیاستدانوں کے اثاثہ جات کی انکوائری ہو. اگر یہ سب مل کر یہ کام کر دیں تو یہ روز روز کی جو بحث ہے اور لڑائی جھگڑا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.